یہ کلپ ہے سن 1982 کی رچرڈ ایٹنبرا کی فلم گاندھی کا، جس میں ایک ڈراماٹائزڈ ورژن دکھایا جا رہا ہے ماڈرن بھارت کے باپو یعنی فاؤنڈنگ فادر مہاتما گاندھی کے ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشن RSS کے کارکنان کے ساتھ ایک مکالمے کا، ایک کانفرنٹیشن کا، جس میں مہاتما گاندھی یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جس طرح کے بھارت کا خواب وہ دیکھتے ہیں اس میں ہر مذہب کے شخص کے لیے جگہ ہے، کسی شخص کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں برتی جائے گی اور خوف و ہراس کا دستور نہیں چلے گا۔ مگر آج گاندھی کی موت کے کئی دہائیوں بعد بھارت میں ہندو سپریمیسی اور اقلیتوں کے خلاف انٹیمیڈیشن کے استعمال جیسے ناسور بھارت کے سوشل فیبرک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور بھارت کے اس پولیٹیکل شفٹ کا، اس ایکسٹریم کی طرف سفر کا سب سے بڑا فزیکل مینیفیسٹیشن، سب سے بڑی عملی مثال ہے بھارتی پیراملٹری ونگ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS۔ سن 1925 میں بھارت کے شہر ناگپور میں کیشو بلی رام ہیڈگیوار نے بھارت کے شہر ناگپور میں RSS کی بنیاد رکھی۔ کیشو بلی رام اور ڈاکٹر جی کا RSS کے قیام کا صرف ایک مقصد تھا، ایک ایسی آرگنائزیشن بنانا جو محض ہندوؤں کے حقوق اور انٹرسٹ کا دفاع کرے اور انگریز سرکار کے خلاف ہندو کاز کے لیے لڑے۔ This idea was planted in his head in 1917 جب پہلی جنگ عظیم کے دوران بر صغیر میں خلافت کے حق میں تحریک خلافت چلی، جس میں کانگریس سمیت دیگر پولیٹیکل فورسز بھلے وہ ہندو ہوں یا مسلم ہوں، انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ اب ڈاکٹر جی کے نزدیک this was a Muslim centric cause، اب ڈاکٹر جی کے نزدیک this was a Muslim centric issue، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب خود بھی کانگریس کے ایک ایکٹیو ممبر تھے، اور اس ایشو کو لے کر، تحریک خلافت کو لے کر ان کی کانگریس کی لیڈرشپ کے ساتھ کافی زیادہ ڈسکنٹینٹمنٹ رہی، جن میں پرومیننٹلی مہاتما گاندھی شامل ہیں۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ کانگریس کو تحریک خلافت سے دوری اختیار کر لینی چاہیے اور زیادہ ہندو سینٹرک ایشوز پر کام کرنا چاہیے۔ اور تحریک خلافت کے آغاز کے ٹھیک 8 سال بعد ڈاکٹر جی نے ناگپور میں اپنے گھر سے RSS کی بنیاد رکھی، اینڈ thus began the journey of RSS۔ آغاز میں RSS ایک غیر سیاسی سوشل آرگنائزیشن تھی جو کہ انگریز سرکار کے خلاف ہندو کاز کے لیے لڑنے کے لیے بنی تھی، اور حالانکہ آج بھی RSS غیر سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ہے، بٹ اوور ٹائم اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل ٹول فار دا لائکس آف نریندر مودی اینڈ BJP۔ I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained۔ اگر RSS کو دنیا کا سب سے بڑا ریلیجس پیراملٹری گروپ کہا جائے تو یہ قطعی طور پر مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ اس وقت RSS کی بھارت میں، صرف بھارت میں 57,000 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور بھارت سے باہر انٹرنیشنلی ڈومینیکن ریپبلک اور کینیا جیسے ملکوں میں 5,000 سے زائد برانچز ہیں۔ سو RSS از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو انڈیا بلکہ اٹس اے گلوبل فینومینا، اور 2016 کی شماری کے مطابق صرف بھارت میں RSS کے تقریباً 50 سے 60 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی ممبرز ہیں اور ملیٹنٹس ہیں، یعنی RSS جیسی ایک موبلائزڈ مضبوط آئیڈیالوجی والی آرگنائزیشن پورے بھارت میں اپنا نرغہ بچھا چکی ہے۔ The organizational network of RSS in India gives it a power unlike any organization of such sorts۔ اگر کچھ اسٹیٹسٹکس پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت بھارت میں ملٹری ٹروپس کی تعداد تقریباً 14 لاکھ ہے، اور پولیس پرسنل کی تعداد پورے بھارت میں تمام اسٹیٹس میں ملا کر 20 لاکھ ہے، اینڈ دیز فگرس کمبائنڈ یہ RSS کے 60 لاکھ ٹرینڈ ملیٹنٹس کا بمشکل آدھا ہے، اور this shows us how much strength RSS holds۔ اور اگر ہم اس کے انٹرنیشنل فیکٹرز کو بھی اکوموڈیٹ کریں تو RSS is a massive organization not just in the context of India but in the context of Hinduism as a religion۔ بھارتی ہندو نیشنلسٹ کے مابین یہ نظریہ بہت عام ہے کہ بھارت محض ہندوؤں کی وراثت ہے، اور مسلمان یہاں یوسرپرز کے طور پر اور قابضوں کے طور پر آئے تھے اور ان کے ہندو ہیروز کو ہرا کر ان کی زمین پر حکمرانی کی، اور اب وقت ہے کہ ایک ہسٹوریکل وینڈیٹا، ایک ہسٹوریکل انتقام لیا جائے اور آنے والے تمام محاذ ہندو جیتیں ٹو سیٹل the score تاکہ حساب چکتا کیا جا سکے۔ And they ruled over us. There is the perception on the part of many that it's time for the Hindus to win the big battles against the Muslims. They've actually started rewriting some textbooks so that battles that were lost by Hindu heroes۔ اور RSS ہندو نیشنلزم اور ہندوتوا کے اس نظریے کی سب سے بڑی پاسدار ہے۔
یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور اگر RSS کی ہسٹری کو ٹریس بھی کیا جائے تو یہ بات نمایاں ہے کہ RSS کا قیام صرف ہندو مفادات کی پاسداری اور ہندوؤں کو متحد کرنے کے لیے ہوا تھا. اور حالانکہ RSS سرفیس لیول پر ایک سوشل آرگنائزیشن ہے لیکن اس بات سے قطع نظر کرنا ناممکن ہے کہ RSS کا بھارت میں بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ ہے. تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف ماڈرن انڈیا RSS کا پولیٹیکل انفلوئنس بیک ڈور چینل سے ابھر کر اینڈ دا گیم چینج کمپلیٹلی وین ان 2001 نریندر مودی گجرات میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. 1980 میں قائم ہونے والی RSS کی آئیڈیالوجی پر مبنی نریندر مودی کی سیاسی پارٹی BJP کے سربراہان کی اکثریت کا تعلق سنگھ پریوار یعنی RSS سے تھا. اور یہ بات واضح ہے کہ اگر BJP RSS کی ایک شاخ نہیں we'll give you that تو اس کے RSS سے مراسم بہت مضبوط ہیں. نریندر مودی بھی اپنی جوانی میں RSS کا حصہ رہے اور اگر ان کی جوانی کی کچھ تصویریں ٹولی جائیں تو he is seen wearing the iconic RSS uniform اور انہوں نے اپنی جوانی کے پرائم سال RSS کے ایک ہیڈ کوارٹرز میں گزارے. اور نریندر مودی کا RSS کا ماضی اور ہندو نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ان کی ایڈمنسٹریشن میں واضح ہے. The Butcher of گجرات کہلائے جانے والے نریندر مودی کی حکومت میں گجرات میں ہندو مسلم دنگوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں 800 سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائیں. Who allowed deadly communal riots to unfold in 2002 whilst in charge of Gujarat, something he denies. Hindu mobs raged through the state, burning their neighbours alive and raping women, whilst the police and authorities were accused of standing back and at times encouraging it. اور نریندر مودی کے کلوز ایلائز کو ہندو رائٹ انسائٹرز کو تلواریں بھی پکڑاتے دیکھا گیا. اور جب نریندر مودی پولیٹیکل لیڈر کلائم کر کے 26 مئی 2014 کو بھارت کے 14ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے آف کورس ود دا سپورٹ آف RSS تو پورے بھارت کے مسلمانوں میں انسرٹنٹی کی اور پریشانی کی ایک لہر دیکھنے کو ملی. مودی کے آفس میں الیکٹ ہوتے ہی درجنوں بھارتی ادیبوں نے اپنے ایوارڈز لوٹا دیے اور 100 سے زیادہ سائنٹسٹ اور ایکیڈیمکس نے مودی گورنمنٹ کے خلاف پبلکلی ناراضگی کا اظہار کیا اینڈ دے ڈیناؤنس دا مودی گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ بیسڈ آن دا پرنسپلز آف انٹالرنس. حالانکہ مودی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلم ماؤں بہنوں کا آشرواد ہے یعنی ان کی بلیسنگ ہے. مودی صاحب کے طاقت میں آنے کے بعد سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. مسلمانوں کے گھر گرائے گئے. گاؤں رکشا کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا جس پہ BJP MP ترن وجے کا کہنا تھا کہ کسی شخص کو محض گائے ذبح کرنے کے شک پر مارنا غلط ہے. اینڈ دس از اے ٹو ایڈجڈ سوارڈ, دس از اے ویری ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ. تو کیا اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں تو قتل عام کرنا صحیح ہے؟ اور جہاں یہ سارے سوشو کلچرل ایشوز چل رہے تھے وہیں کشمیر جو کہ ایک مسلم میجورٹی کنفلکٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں ہندوؤں کو ڈومیسائلز فراہم کر کے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کا ایک ایڈمنسٹریٹو منشور دیکھا گیا. یعنی کہ کشمیر میں ہندوؤں کو ڈومیسائلز پرووائڈ کر کے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ گریجولی اقلیت میں لایا جائے. اور BJP کا یہ منشور ان کے وزیر گری راج سنگھ کے اس کوٹ سے بہت ظاہر ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی بڑھتی مسلمان آبادی ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور ہمیں ہندو مذہب کی حفاظت کرنی ہے. یہ تمام چیزیں صرف ایک پرابلم کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں اور وہ ہے ہندوتوا یعنی ہندو سینٹرک نیشنلزم. اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہندو نیشنلزم کے فروغ میں سب سے بڑا ہاتھ, سب سے بڑی فزیکل مینیفیسٹیشن RSS کی ہے. مبینہ طور پر مودی کو 2014 میں حکومت میں لانے میں بھی سب سے اہم کردار RSS کا تھا. اور RSS کے پولیٹیکل مسل کو استعمال کرتے ہوئے نریندر مودی اور BJP گورنمنٹ میں آئی. اور کیونکہ RSS کا نیٹ ورک کتنا وسیع نیٹ ورک ہے, کتنا براڈ نیٹ ورک ہے, سو obviously whatever political party they shall support, which of course is BJP, will prevail ultimately. اور اس کے ساتھ ساتھ UP جیسی ایک اہم ریاست میں یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ایک ہندو ایکسٹریمسٹ لیڈر کا, جن کا I'm sure it comes as no surprise ماضی بھی RSS سے جڑا ہے, ان کا ایز چیف منسٹر ابھرنا باعث تشویش ہے. اور مودی کے RSS بیک گراؤنڈ نے انہیں BJP کے لیے ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ بنایا. نریندر مودی became the face of Hindu nationalism at India's political stage.
मोदी और आरएसएस एक ही रुख के दो पहलू, और अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक इंतहा पसंद हुकूमत के हाथ में। भारतीय निषाद बरतानवी मुजस्मा साज अनीश कपूर का कहना था कि इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय अ हिंदू वर्जन ऑफ द तालिबान, और इस हुकूमत के आते ही हिंदुत्व एज अ प्रिंसिपल कौमी धारा का यानी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया। The impression has gained ground that India is now governed by obtrusive and intolerant forces determined to put minorities, rationalists and liberals in their place. और जैसे ही इंडिया में हिंदुत्व मेन स्ट्रीम हुई तो अखंड भारत यानी यूनाइटेड इंडिया के नारे जोर पकड़ने लगे। यानी उनके नज़दीक भारत के वो हिस्से जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, जो कि तकसीम भारत के नतीजे में जुदा हो गए थे, वो वापस हिंदू कंट्रोल में आएंगे, which is inevitable according to हिंदुत्व। अखंड भारत के सबसे प्रोमिनेंट एडवोकेट राम माधव का कहना था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश गुडविल और भाईचारे के जज्बे में वापस भारत के साथ जुड़ जाएंगे। If Mr. Madhav is willing to bet on this, then he doesn't even have 1 to million odds. और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया भर के सियासी दानिश्वर मोदी रजीम और आरएसएस के गठजोड़ का मुवाजना करते हैं एडोल्फ हिटलर की फैशिस्ट नाजी पार्टी और हिटलर के मिलिटेंट ग्रुप एसएस से। और ये बात भी बाइसे तजस्सुस है कि मोदी के कुवत में आने के बाद, ताकत में आने के बाद से भारत में हिटलर की आप बीती, जिसका नाम माइन काम्फ है, इसकी खरीदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आरएसएस के बानी डॉक्टर जी हेडगेवार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वीडी सावरकर की हिंदू सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी से, और ये हिंदुत्व के एज अ प्रिंसिपल सावरकर बानी भी थे। उनके नज़दीक हिंदू मज़हब के लोग कदीमी आर्यन नस्ल की औलाद थे, जो दावा हिटलर भी फनली इनफ अपनी जर्मन सुपर रेस के बारे में किया करता था। वीडी सावरकर के नज़दीक हिंदुस्तान हिंदुओं की पाक धरती थी, और क्योंकि मुसलमानों और ईसाइयों के होली लैंड मशरिक़ वस्ता में थे, मिडल ईस्ट में थे, तो उनकी हैसियत हमेशा आउटसाइडर्स की रहेगी और हिंदुस्तान का कंट्रोल हिंदुओं को रिस्टोर करना होगा। सावरकर का अपना माजी हडसन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक तहकीक के मुताबिक मुस्लिम हेट एक्ट से लदा पड़ा था। इनको हेट एक्ट की वजह से लंदन में एक प्रिजन में कन्विक्ट भी किया गया, और सावरकर खुद नाजिज्म के और मुसलिनी के फैशिज्म के बहुत बड़े हामी थे। हेडगेवार, जो कि सावरकर के आइडियोलॉजिकल सपूत हैं और इनके बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, इन्होंने आरएसएस की बुनियाद रखने के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए नाजिज्म और फैशिज्म के प्रिंसिपल से, और आज आरएसएस और बीजेपी के रहनुमा उसी आइडियोलॉजी के एक मॉडर्न हाइब्रिड को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में महात्मा गांधी, जो कि अमन और सलामती का पैगाम देते अपनी जान गंवा बैठे, आज उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है। भारत में उनके हिंदू नेशनलिस्ट की जानिब से मुजस्मे जलाए जा रहे हैं। Hindu Mahasabha shoots Mahatma Gandhi's effigy, and they have not just done that but also garlanded Godse and distributed tweets to commemorate Mahatma Gandhi's assassination. और गांधी के कातिल को एज अ हीरो हेल किया जाने लगा। जब हम मोदी और आरएसएस के भारत का ये हाल देखते हैं कि किस तरह मुबैना नॉन आर्यंस यानी मुसलमानों और ईसाइयों, जैनों और दीगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ तफरीक की जाती है और भारत में इनकी सोशल आइडेंटिटीज़ पर डाके डाले जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के ख़िलाफ़ किया जाता था, तो वन कैनॉट हेल्प बट कंपेयर मोदी एंड द आरएसएस विद हिटलर एंड द एसएस। लेकिन हिटलर में और मोदी में एक नुमाया फ़र्क था। हिटलर का जर्मनी एटमी कुव्वत का हामिल नहीं था, पर मोदी का भारत दुनिया की एक नुमाया एटमी कुव्वत है, और मोदी के हाथ में एटमिक कुव्वत का होना नाजी आइडियोलॉजीज़ पर बनी आरएसएस के हाथों में एटमी कुव्वत और खित्ते की अमन सलामती की कुंजी होने के मतरादिफ है। साल 2024 भारत में इलेक्शन का साल है, और ये इलेक्शन शायद भारत और बड़े सगीर की तारीख के सबसे अहम इलेक्शंस में से साबित हो। वेल, सेंस एंड सेंसिबिलिटी प्रिवेल, या फिर हिंदुत्व और हिंदू नेशनलिज्म की एक ड्रैकोनियन पॉलिसी भारत में एक बार फिर प्रिवेल करेगी। व्हाट डू यू थिंक ऑन द मैटर? लेट अस नो in the comments.